بیت کا طریقہ بھی بتا دیں، اور اس کی اصل، جیسے کہ آپ یہ اصل کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی اصل جو یہ سلسلہ برہانیہ ہے، اس کی اصل کہاں سے آ رہی ہے، اس کے بارے میں بیت کے حوالے سے نا، یہ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا کہ بیت ہے کیا. عمومی طور پر نا پاکستان کے اندر جو بیت ہے نا، جو رائج ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ مرید شیخ کے پاس گئے، بیعت کی، اور اس کے بعد بعض تو مشائخ ایسے موجود ہیں جن کی طرف سے باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے ہر چیز، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیعت کے بعد بیعت پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے جو شیخ طریقت ہیں، آپ بیعت کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیعت ہے کیا. سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ بیعت عہد کا نام ہے، عہد کہتے ہیں بیعت کو. اب یہ عہد ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ سے، اللہ پر، اللہ کے لیے عہد کرنے کا نام بیعت ہے. بیعت کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے اندر سب سے پہلے، اور بیعت لازمی نہیں ہے، یہ بھی میں چیز خیال کرتا چلو کہ بیعت آدمی کے اوپر لازمی نہیں ہے، یہ اختیاری چیز ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کو اختیاری بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو جتنی بھی میں نے تبلیغ کی ہے اس کے اوپر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، مگر تم میں سے جو چاہے، جو چاہے، اتخذ، اختیار کرے، الی ربہ، سبیلا، راستہ، اختیاری چیز ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر سورہ مزمل کے اندر بھی آیت موجود ہے، وَمَن يَتَّخِذُ، ہے اسی طرح کی ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا. تو سب سے پہلے ایک اختیاری چیز ہے. دوسرے نمبر پر بیعت جو ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، سیر الی اللہ کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اور شیخ کے پاس بندہ ارادہ کر کے جاتا ہے، شیخ اس کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ تم اللہ کے پاس جانے کے لیے میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں اللہ تک لے کر جاؤں گا. اور مرید عہد کرتا ہے کہ آپ کے پاس میں اللہ کی خاطر آیا ہوں، آپ کی طرف سے جو بھی احکامات ہوں گے شریعت کے دائرے میں ان کی اطاعت کروں گا، آپ مجھے اللہ تک لے جائیں. یہ تعلق ہے، اس کے علاوہ بیعت اور کچھ نہیں ہے. اب دوسرا جو سوال تھا سلسلہ برہانیہ، ہمارا یہ جو سلسلہ برہانیہ، اقطاب اربع میں سے جو چوتھے کتب تھے، اقطاب اربع گزرے ہیں. عمومی طور پر پاکستان کے اندر تو اگر پوچھا جائے کہ مشہور بڑی طریقتیں کون سی ہیں، یہ کہا جاتا ہے چشتی، صابری، سہروردی، نقشبندی. حالانکہ عالمی سطح کے اوپر جو اقطاب اربع گزرے ہیں، 4 کتب جن کی بڑی طریقتیں وہ 4 ہیں. سیدی احمد البدوی، آپ پہلے کتب تھے. اسی طرح سیدی عبدالقادر جیلانی غوث پاک، آپ دوسرے کتب تھے. سیدی احمد الرفاعی، آپ تیسرے کتب تھے. اور چوتھے کتب تھے سیدی ابراہیم القرشی الدسوقی، مصر کے شہر دسوق کے آپ رہنے والے تھے. آپ کا لقب تھا برہان الدین، اس نسبت سے ہماری طریقت کا نام ہے برہانیہ. مصر کے شہر دسوق کے آپ رہنے والے تھے، اس نسبت سے ہے دسوقیہ. اور سیدی ابو الحسن شاذلی، جو شاذلی سلسلے کے پیشوا ہیں، امام ہیں، وہ سیدی ابراہیم دسوقی کے سگے ماموں ہیں. ٹھیک ہے، اس نسبت سے ہمارا طریقہ سلسلہ جو وہ 2 طریقوں کا مجموعہ ہے، برہانیہ، شاذلیہ. لیکن مین جو طریقہ تھا وہ سلسلہ برہانی ہے، سلسلہ برہانیہ، دسوقیہ، شاذلیہ. اب ہماری طریقت میں نا بعض طریقوں سے چند ممتاز چیزیں ہیں. اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری طریقت کے اندر خلافت نہیں دی جاتی. عمومی طور پر باقی طریقوں کے اندر خلافت دے دی جاتی ہے. ہماری طریقت کے اندر ایک وقت میں ایک ہی شیخ ہوتے ہیں، اور وہ شیخ اہل بیت میں سے ہوتے ہیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ سیدی ابراہیم دسوقی سے آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک وقت میں ایک ہی شیخ اور شیخ اہل بیت میں سے. اسی لیے ہمارے طریقت کو اہل بیت کا سلسلہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو موجودہ ہمارے شیخ طریقت ہیں وہ سیدی شیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کا تعلق سوڈان سے ہے. بیسیکلی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عرب ممالک سے ہے. 2019 کے آخر میں مشائخ کی طرف سے اجازت دی گئی تھی کہ آپ پاکستان میں جا کر طریقت کو پھیلائیں. تو یہ ساری طریقہ کار ہے.
کہ ہماری جو طریقت ہے وہ اکتاب اربع میں سے چوتھے کتب ہیں ان کی طریقت ہے بیسیکلی. اس کے علاوہ کسی بھائی کا سوال؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ نا پیر سے نکلا ہے، پیر سے پیر بنا. اب پیر کا مجھے نہیں پتا کہ کون سی زبان کا لفظ ہے پیر. ہمارے جی ویسے بیسیکلی جو شیخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے. مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا. مرید لفظ مرید ارادہ کرنے والا. کس کا ارادہ کرنے والا؟ پیسے کا، دولت کا نہیں، اللہ کا. اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہیں کرنا جب مرید ہونا ہے کسی کا. اور شیخ کو کہتے ہیں مرشد، رہنمائی کرنے والا. ایک ارادہ کرنے والا ہے اور ایک رہنمائی کرنے والا ہے. اس کے علاوہ پیری مریدی طریقت وغیرہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے دوستی. یہ بس چیز ہے، اللہ کے لیے آؤ اور اللہ حاصل کر. ہمارے ذکر سے ریلیٹڈ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اردو کے اندر وہ امامت بھی جو ہم جیسے کرتے ہیں ایسے ہی جو ہے شفاعت الحمید کے اندر وہاں پر بھی اس کا بھی میں نے ذکر دیکھا کہ ان کا ذکر بھی وہاں تو تو بہت زیادہ ناجی ہو رہا ہے. اور یہ جو تعلیم آپ جو کہہ رہے تھے اس کا کیا کنسیپٹ ہے وہاں پر تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے یا تالی سب سے پہلی تو چیز ہے کہ جو تالی ہے نا ذکر کے دوران اس کو بجایا کیوں جاتا ہے؟ اس کو بجایا جاتا ہے ردم برقرار رکھنے کے لیے. اب ہمارا جو ذکر ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ بڑی ردم کے تحت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کی آواز ادھر سے آ رہی ہے، دوسرے کی ادھر سے آ رہی ہے، چوتھے کی کہیں سے آ رہی ہے. بڑا ایک ردم برقرار رکھنا پڑتا ہے، سب نے مل کر ایک ذکر کرنا پڑتا ہے. عمومی طور پر آپ ترکی کے اندر یا دوسری جگہوں پہ ذکر کو دیکھیں تو وہاں پر وہ دف بجاتے ہیں یا وہ چھوٹی سی ان کے پاس ڈھولکی ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ بجاتے ہیں. عمومی طور پر بعض جگہوں پہ 2 لکڑیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی لکڑیاں، ان کو بھی آپس میں ٹکرایا جاتا ہے تالی کی شکل میں. یہ بھی طریقہ کار اکثر اوقات جگہوں پہ رائج ہے. تو ہماری طریقت میں اس کی جگہ تالی موجود ہے اور تالی جو ہے وہ ایک شخص صرف بجاتا ہے. کون بجاتا ہے؟ وہ پشت جو بیچ کے اندر مین بندہ ہوتا ہے وہ بجاتا ہے. اب اس کے علاوہ اگر تو کہا جائے کہ تالی حرام ہے تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے. اب بلکہ بعض مفتیان کرام نے یہ چیز لکھی بھی ہے کہ تالی جو ہے بعض جگہ بجانا مستحب ہے، یعنی اس کا استحباب کے اندر آتا ہے. تو اسی لیے ہم ردم برقرار رکھنے کے لیے تالی جو ہے اس کو بجاتے ہیں. باقی جو ذکر کا طریقہ کار ہے نا کھڑے ہو کر بیٹھ کر، یہ جو طریقہ کار ہے آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا مفقود سا ہے، بہت شاذ و نادر. بلکہ میری عمر اب 23-24 سال ہے تو پاکستان کے اندر میں نے کھڑے ہو کر ذکر اپنی اس طریقے سے پہلے نہیں دیکھا. حالانکہ قرآن کریم کے اندر جب اللہ نے ذکر کی طرف توجہ دلائی ہے نا بندوں کو، وہاں پر ذکر کے طریقہ کار بتائے ہیں باقاعدہ. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل. پہلو دائیں بائیں، جیسا کہ ہم نے کھڑے ہو کر بھی پہلوؤں کے بل ذکر کیا. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان پا لو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو دوبارہ نماز قائم کرو. تو یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے. ایک اور جگہ پر بھی اسی طرح ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، بیٹھ کر کرتے ہیں اور اپنے پہلوؤں کے بل کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ، پہلے ذکر کرتے ہیں پھر وہ تفکر کرتے ہیں. فی خلق السماوات والارض، اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہے زمین و آسمان کے اندر، پھر وہ کہتے کیا ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا زمین و آسمان، ان کو بے معنی پیدا نہیں کیا. کیوں؟ تب اس کو بندے کو ان کے معنی کا علم ہو جاتا ہے تفکر کے بعد. لیکن یہ جو تفکر ہے ذکر سے پہلے نہیں آتا، یہ ذکر کے بعد ہے. اس کے اوپر جو اولیاء و صالحین ان کے کلام شاہد ہیں. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، جذبہ قرآن دیغ می رباہی است، کہ قرآن کے بغیر شیری بھی گدڑ کی مانند ہے، یعنی کہ شعر بھی گدڑ کی مانند ہے.
فقر قرآن اصل شہنشاہی است. قرآن کا فقر ہی اصل شہنشاہی ہے. ٹھیک ہے. آگے ارشاد فرمایا فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. فقر قرآن حاصل کیسے ہوگا؟ ذکر اور فکر کو ملا لینے سے. فکر را کامل نہ دیدم جز با ذکر. میں نے آج تک ایسی فکر کامل دیکھی نہیں جو ذکر کے بغیر ہو. اسی کے اوپر مولانا روم کے بھی کلام موجود ہیں باقی اولیاء و صالحین کے کہ طریقت کے اندر پہلا جو مرتبہ ہے وہ ذکر کا مرتبہ ہے، پھر ذکر کے بعد فکر کا مرتبہ ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ